السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی ہے حج کے کچھ گزارشات کے سلسلے میں۔ اس سلسلے میں 3 گفتگو ہو چکی ہے، اب یہاں سے چوتھی گفتگو سے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 4، بعض گھرانوں میں یہ رواج بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب تک گھر کا بڑا فرد حج نہ کرے اس وقت تک چھوٹے حج کرنا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ بعض گھرانوں میں اس کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹا بڑے سے پہلے حج کر کے آیا، حالانکہ دوسری عبادتوں کی طرح یعنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح حج بھی ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر شخص پر انفرادی طور پر عائد ہوتا ہے، خواہ کسی دوسرے نے حج کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اگر گھر کے کسی چھوٹے فرد کے پاس حج کی استطاعت ہو تو اس پر حج فرض ہے، اگر بڑے کے پاس استطاعت نہ ہو یا استطاعت کے باوجود وہ حج نہ کر رہا ہو تو نہ اسے چھوٹے کا فریضہ ساقط ہوتا ہے اور نہ اسے مؤخر کرنے کی جواز پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، بہت سے گھرانوں میں یہ صورت دیکھنے میں آئی ہے کہ باپ صاحب استطاعت نہیں مگر بیٹا صاحب استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلے میں باپ کو حج کراؤں پھر خود حج کروں، یا اس وقت تک انتظار کروں جب میں باپ کو اپنے ساتھ حج پر لے جا سکوں۔ یہ طرز عمل بھی درست نہیں، اگرچہ باپ کو حج کرانا ایک بڑی سعادت مندی ہے، لیکن اس سعادت کے حصول کے لیے اپنے فریضہ کو مؤخر کرنا درست نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے رمضان کے مہینے میں باپ بیمار یا ضعیفی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو بیٹے کے لیے اس بات کا جواز پیدا نہیں ہوتا کہ وہ باپ کی وجہ سے اپنے روزے بھی چھوڑ دے اور یہ طے کر لے کہ جب تک باپ روزے رکھنے کے لائق نہ ہوں میں بھی روزے نہیں رکھوں گا۔ جس طرح یہ طرز عمل غلط ہے، اسی طرح اپنے حج کو باپ کے حج پر موقوف رکھنا بھی غلط ہے۔ اپنا فرض ادا کر لینا چاہیے، پھر جب کبھی استطاعت ہو تو اس وقت باپ کو بھی حج کرانے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ حج ایک عبادت ہے اور وہ اسی طرح ہر شخص پر انفرادی طور پر فرض ہے جیسے نماز اور روزہ، اور کسی کے ذمے دوسرے کو نہ حج کرانا فرض ہے نہ اپنے حج کی ادائیگی کو مؤخر کرنا ضروری ہے۔ لہذا جن حضرات کے ذمے مذکورہ بالا معیار کے مطابق حج فرض ہو چکا ہے انہیں حج کی درخواست ضرور دینی چاہیے۔ نمبر 6، جن حضرات کی درخواست منظور ہو جائے انہیں جانے سے پہلے حج کے مکمل احکام و آداب سیکھنی چاہیے۔ اس کے لیے ہر زبان میں کتاب موجود ہے اور ہمارے ملک میں مختلف حلقوں کی جماعتیں لگتی ہیں جو حج کی تربیتی کورس سکھاتے ہیں، ان میں شرکت کرنی چاہیے۔ عموماً درخواست کی منظوری اور حج کی روانگی کے درمیان خاصا طویل وقفہ ہوتا ہے جو حج کے احکام و آداب سیکھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ بہت سے حضرات اس طرف توجہ دیے بغیر حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور اتنا خرچ اور مشقت اٹھا کر بھی صحیح طریقے کے مطابق حج کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ بعض حضرات اپنی اصلاح علمی کو اپنے من گھڑت آرا کی پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی رائے سے حج کے طریقوں میں خود سے تبدیلی کر لیتے ہیں۔ دنیا میں ہر کام کے لیے کچھ آداب ہے، اور تو اور کھیلوں تک کے آداب اور قوانین مقرر ہے، اور اب تو کھیلوں کے آداب و قواعد مستقل فن کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور کوئی شخص کھیل بھی کھیلنا چاہے تو اسے یہ قواعد سیکھنے پڑتے ہیں اور دل مانے یا نہ مانے ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ حج تو پھر ایک عبادت ہے، بڑی مقدس اور عظیم الشان عبادت ہے، لہذا اس کے آداب و احکام سیکھنا اور ان کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ محض اپنی رائے کے بل بوتے پر قواعدوں میں تبدیلی کرنا اپنی محنت اور پیسے کو ضائع کرنا ہے۔ اگر اپنی منمانی کرنی ہے تو پھر حج کی تکلف کرنے اور اس کی پریشانی اور پیسے برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر وہ حج ہی نہ کرے۔ نمبر 7، حج میں چونکہ تمام مسلمان اکٹھے ہو کر انجام دیتے ہیں اور حج کے موقع پر انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اس میں ایک دوسرے سے تکلیف پہنچنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔
اسی لیے اسلام نے حج کے احکام میں اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا ہے کہ کوئی شخص کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ قدم قدم پر ایسی ہدایت دی گئی ہے جن کا مقصد لوگوں کو تکلیف سے بچانا ہے۔ اس غرض کے لیے بہت سے ایسے کاموں کو ترک کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جو بذات خود بہت فضیلت رکھتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ صحیح معلومات اور مناسب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان احکام کو پس پشت ڈال کر دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث پیدا کرتے ہیں۔ جو کام تھوڑا صبر و تحمل پیدا کر کے آرام سے کیا جا سکتا ہے ان میں کم دھکم کی جاتی ہے اور بلا وجہ حج جیسی عبادات کو خراب کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات اسلامی احکام کے قطعی خلاف اور سراسر ناجائز ہے، جس سے عبادت کی روح پامال ہوتی ہے۔ لہذا حج کے تربیتی کورسوں اور حج کے مطابق ہدایات کو یہ پہلو خاص طور سے نمایاں کر کے اس کو زور دینے کی ضرورت ہے، اور ایسی تقریریں نشر کی جانی چاہیے جو عوام کو ان احکام و آباد سے نہ صرف واقف کرائے بلکہ ان کی اہمیت ان کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھا دے۔ یہ تھی حج کے چند گزارشات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور جو لوگ بھی حج پر جانا چاہتے ہیں تو 2 ویڈیو میں نے اپنے پورے گزارشات کو بیان کیا ہے، تو ضرور سے ضرور وہ یہ دونوں ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ انہیں حج کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہو سکے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔